ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اس سبق میں کتاب الشروع کے اندر صرف احادیث کی ٹوٹی اور اتنا کچھ ہے اس میں سمیٹنے کے لیے، جسٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس درود شریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی نبینا محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے سب کو جسٹ کرنا ہے. سیرہ کی یہ کہانیاں اور یہ جو واقعات تھے اس میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے لینا آسان کر دیں، رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کے زوال سے بچائیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. تو کیا سیکھا آج ہم نے اپنے لیے عمل کے نقطوں میں؟ کیا لیا؟ جو شرائط کا بیان ہے، اور ہم نے اس میں سب سے پہلی جو حدیث دیکھی. تو اپنے لیے آپ جو شیئر کرنا چاہیں، جو لکھنا چاہیں وہ لکھ کے بتائیے، جو بول کے بتانا چاہیں تو وہ بول کے بتائیے. جی سسٹر شمیم، کیا سیکھا ہم نے؟ آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کرتے ہیں. کون شیئر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی؟ جی میں بتاؤں. جی بالکل. جی اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ذکر ہے شادی کے موقع پہ کہ شرطوں کا. تو عام طور پہ جو ہے کوئی شرائط نہیں لگانی چاہیے، مگر شرط اگر کوئی لگانی ہو تو اس کی اجازت ہے. مگر اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرط لگائیں گے تو پھر اس سے پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ تو میرے خیال میں بہت سارے ہسبینڈس کو پڑھانے کے لیے بڑے خوش ہو گئے ہم ہیں کہ احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم، کہ سب سے زیادہ پوری کرنے کے قابل وہ شرط ہے نا جس سے عورتوں کو آپ نے اپنے لیے حلال کیا ہے. تو بعض دفعہ کئی ایسی شرائط جو ہے وہ ایون خواتین بھی لگا دیتی ہیں، جیسے کہ حق مہر میں مجھے یہ چاہیے کہ جو ہے وہ فجر کی نماز جیسے کہ ہم اکٹھی پڑھیں گے. تو یہ شرط تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ نہ پورا کر سکے کسی وجہ سے ہر وقت، تو نہیں کوئی انسان ساتھ ہوتا تو اس سے پھر شادی خطرے میں پڑ سکتی ہے نا. تو ایسی شرائط عجیب سی وہ سننے میں آتی ہے نا آج کل کی جو ایجوکیشن کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ویجیٹیرین ہیں تو ہماری بیگم سے کبھی کوئی گوشت وغیرہ بھی نہیں پکائے گی نا. تو سبحان اللہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ اس اور صحیح کی طرف گائیڈ کریں. تو یہ جو دوسرا ہم نے قصہ دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے کیا اپنے لیے عمل کے لیے نقطہ لیا، یا اس میں سے کیا چیز ہم نے لی اپنے لیے؟ جی جی بالکل. اور آپ کا یہ ٹیکسٹ چیٹ بھی اوپن ہے، آپ لوگ اس پہ لکھنا چاہیں، آپ لوگ اسکرین پہ لکھنا چاہیں، موسٹ ویلکم جس طرح بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس کے اس میں سے بہت ساری چیزیں لے سکیں. جی ہمیں بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. والے میں تھا، لیکن یہ جو آج کل ہمارے تو ارد گرد بہت زیادہ ہم شادی شدہ زندگیوں میں اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، یہ پلیگ اور سبحان اللہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے کیا ہو رہا ہے. مطلب جو ہمارے ڈرامے اور ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی سزا یہاں موجود ہے. تو اس حدیث میں ایک تو یہ بات سب سے بڑی سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں حالانکہ اس حدیث کے حوالے سے قرآن میں حالانکہ یہ شکست میں نہیں تھی، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. تو اس سے مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کے تو رکھنا جو ہے وہ قانونی شریعت ہے، کہ صرف قرآن کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. حدیث یعنی اس سے کہ جس طرح سے استاذہ جی اکثر کہتی ہیں کہ جو حدیث ہے وہ قرآن کی ڈکشنری ہے، تو حدیث اور قرآن دونوں کو لے کر چلنا. ایک میں چیز شیئر کروں؟ جی جی بالکل. مجھے اس میں یہ بھی پوائنٹ اچھا تھا کہ اگر آج ہم حدیں لگائیں گے تو وہی والی بات، جب سزا ملتی ہے تو ہمیں اس کی مطلب آدمی خود بخود دور ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کی حد بندگی کی اچھی وہ ہے کہ حد باندھنی چاہیے. بالکل جی الحمدللہ.
اور کیا ہے جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے اس میں؟ 100 کوڑے نہیں، شادی شدہ نہیں رجم ہے ان کے لیے، ان کے لیے سنسار ہے، کے لیے رجم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا ہے، اور جو نان میرڈ ہیں، جو ان میرڈ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال جلاوطن. لیکن رجم میں ہے کہ اگر وہ اقرار کر لیں، جی یہ ہے نا. بالکل بالکل. اس کی ہم نے پھر کنڈیشنز اور بھی ڈیٹیلز میں دیکھی تھی نا، کہ اس میں مطلب گواہ بھی اور چیزیں اور گواہ بھی ہیں اور اقرار. بالکل بالکل. الحمدللہ. تو ٹھیک ہے الحمدللہ. اور دعا مانگتے ہیں ہم سب اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو عملی طور پہ عمل کرنے، مطلب اس کو امپلیمنٹ کرنے والوں میں سے بنا دے، کیونکہ ہمارے آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی آسان لیا جا رہا ہے اس ساری چیز کو نا، کہ اس میں کوئی سوچتے ہی نہیں ہے ہم کہ اس میں کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے، ان کے جو والد تھے، انہوں نے اس کے بہاف پہ صدقہ کیا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تھا. تو جی ایک یہ بات بھی بہت اچھی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اپنی وائف سے جا کے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی نہیں کر رہا تو آپ کر لیں. سو دیٹ مینس کہ ہم لوگوں کے جو ایک کنسپٹ ہے نا کہ بیویوں کو سے مشورہ اچھا نہیں ہوتا یا ان کو عقل نہیں ہوتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ سنا اور بھی عمل کیا، اس سے فائدہ بھی ہوا سب کو. تو دیٹ مینس کہ مرد حضرات ابھی تو نہیں ہے، خیر ان کے لیے بھی، لیکن ہم اپنے کم از کم بچوں کو تو بتا سکتے ہیں نا یہ بات کہ مطلب یہ کہ بیوی کی عزت کا بھی ہے، اور پھر یہ کہ عورت اور مرد کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح شاید بنایا ہے. مردوں کو تو آف کورس قوام بنایا گیا، لیکن اس میں عورت کی اہمیت بھی بتائی گئی نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اس حدیث حدیث کے میں حوالے سے جب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ قربانی دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ ہم نے بہت طویل یہ حدیث دیکھی نا، اور میں تو یہ اسی حدیث کے اوپر غور و فکر کر رہی تھی، کیونکہ کل یہاں پہ ہمارے بلکہ ایریاز میں ایک اسکالر ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کر لیں، پھر پہلی وائف کا جیسے مسئلہ ہو گیا، اور ان سے بات کر رہی تھی. وہ مطلب اتنی میں حیران ہو رہی تھی کہ اسے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے اوپر، مطلب یہ جو ہم اس عقدہ نکاح میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا. اور انسان سوچتا نہیں ہے، ان چیزوں میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ شاید وہ کور اپ ہو جائے گا یا ہائڈ ہو جائے گا، لیکن ایسی چیزیں چھپتی تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھپتا، اور چیزیں دنیا میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے. تو یہ جو ہماری تیسری مزاریت میں شرط لگانے کے حوالے سے حدیث دیکھی، جو نسبتاً طویل حدیث تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، ہمیں اس میں سے کیا کیا اپنے لیے لیا اس کے حوالے سے؟ اس میں ہمارے لیے یہ عمل ہے کہ جب بھی کسی چیز پر شرط لگائی جائے تو وہ پوری کی جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو جو بھی ہم جس بھی طرح سے ہم سوچیں گے، مطلب اس کو ہم نے پورا کرنا ہے نا، اس کو نبھانا بہت ضروری ہے. اور جتنا اس کو دوبارہ سے ہم پڑھیں اور جتنا اس کے اوپر غور و فکر کریں، آپ دیکھیں ہر دفعہ ہم کچھ اور اس میں سے نکالیں لیں گے اور عمل کے لیے نقطے لیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بھی مطلب ایون کے جو غلط سے بھی آ رہے ہیں، ان کے بھی اندر رواداری موجود تھی. وہ جس طرح سے ان کا بات چیت کا انداز ہے، تو کتنا سارا کچھ ہمیں لینے کی ضرورت ہے، رائٹ. اور جھگڑوں سے ہمیں ہر ممکن بچنا ہے. واقعی میں اگر جنت کا یقین ہو جائے تو پھر جھگڑوں سے بچ کے، اور جو بھی چیز ہو جس میں مطلب بہتری ہو، اس طرف جو ہے وہ ہمیں فیصلے کی طرف مائل ہو جانا ہے، رائٹ. تو کوئی اور چیز کوئی شیئر کرنا چاہے، کوئی بات اس سارے میں کروں؟ جی بالکل. جی، یہ اس پورے صلح حدیبیہ کا واقعے سے یہ چیز سامنے آئی ہے. اس میں اس واقعے سے ہمیں اسلام کا مزاج معلوم ہوا کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کے وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو اس پورے واقعے سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آنے والی تکلیفوں اور تکلیفوں پہ، نقصان پہ پریشان نہیں ہونا، یہی آگے چل کے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور رائٹ وقت پہ رائٹ کام کرنا. یہ دیکھیں نا، جب وہ شخص آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سامنے قربانی والے جانور پیش کرو نا، مطلب اس طرح سے پیش کرو. تو وہ اسٹریٹجائزنگ اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق حکمت سے کام لیا نا پورے واقعہ میں. بالکل بالکل حکمت سے کام لیا، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ہی سب کو ترغیب بھی دی. تو جی 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 اس میں وہ بھی حدیث نمبر 1192 میں وہ بھی اچھی لگی عمل کی بات. ہمارے بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں یا باہر کوئی بھی جھگڑے ہو تو اس کو قربانی دینی چاہیے. وہ سے بدل نہ ہو، تاکہ وہ بڑی چیزوں کو پانا ہے تو اس کو اگنور کریں. دوبارہ تھوڑا سا بولیے گا پلیز.
ये मैं कि वो कभी मुझे अगर कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो छोटी चीजों को नजरअंदाज करें। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मकासद हों तो फिर छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने लोगों को याद है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, वन टाइप करें, कितने लोग याद करेंगे, दोहराएंगे इसको, मतलब ये हदीस के दोबारा से देखा है ना, रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नाम है और जो शख्स इनको याद करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इंशाल्लाह हम सब ने कोशिश करनी है। आज सुबह बल्कि मैंने खोला तो खोलते ही सबसे सामने एक पता नहीं कितने उस पर आई थिंक 32 मिलियन व्यूज थे शायद, लेकिन अफसोस की बात कि इन नामों को भी कभी कभी गानों की फॉर्म में और कितनी म्यूजिक के एलिमेंट्स के साथ कर दिया जाता है कि उसका वो जो असर है, जो तासीर है, बंदा सोचता है कि अगर हम इन एक नाम पे गौर फिक्र कर लें तो कितनी बड़ी नेमत है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ कि जो भी कंडीशंस हैं हर चीज़ में, किसी भी मामले में जो भी उसकी शराइत हैं उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तरतीब के साथ उसका हम हक अदा कर सकें, राइट। और अपने लिए भी रिमाइंडर हम सब के लिए, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में से बनाए जो एक दूसरे को हक बात की ताकीद करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। तो